اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کہا جاتا ہے انہیں کہ نہ تم فساد کرو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 کو ہم ساتھ لیں گے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہ وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں سب لوگ شرک پر تھے، سب کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی سوچ، ایک جیسا عمل، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 650 سال سے وہ حق کے نام سے ناآشنا تھے۔ دیکھنے میں تو یہ امن تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ امن نہیں تھا، کیونکہ امن حق میں ہے۔ جب اسلام کی روشنی آئی تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ اسی کفر پر قائم رہے۔ اس طرح آپس میں راستے جدا جدا ہو گئے، سوچیں مختلف ہو گئیں۔ انہی میں ان دو گروہوں میں سے ایک حق کو قبول کرنے والا اور ایک حق کو نہ قبول کرنے والا، ان دو گروہوں کے علاوہ یہاں تیسرے گروہ کا ذکر آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک جو تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے منافقین کا۔ یہاں انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ دونوں طرف کے ہمدرد بنتے تھے۔ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہ کیا، صرف ظاہری فائدہ حاصل کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وہ ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ملتے جلتے، مگر ان کی دلی ہمدردیاں کفار و مشرکین کے ساتھ ہوتی۔ مسلمانوں کی محفل میں آتے تو دین سیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہود اور مشرکین کی جاسوسی کے لیے آتے، اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کو ہیلوں بہانوں سے دین کے خلاف کرتے۔ جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ یہ تیسرا گروہ منافقین جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جب انہیں یہ کہا جاتا کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں، ہم تو ہر ایک کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم سب کے ساتھ چاہتے یہ ہیں کہ پہلے کی طرح ماحول جو ہے وہ محبت والا ہو جائے، سب شیر و شکر ہو جائیں، اور اس نئے دین کی وجہ سے مخالفتیں اور فاصلے جو بڑھ گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ رب کریم آیت نمبر 12 میں مسلمانوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ سنو، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن رب مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے نقصان ان کا اپنا بھی ہوگا۔ جیسے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے، کیونکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ سراسر فتنہ و فساد ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بستی کے سادہ لوہ لوگ گندے جوہر سے عرصہ دراز سے پانی پیتے آ رہے ہوں، انہوں نے زندگی ایسے ہی گزاری ہوئی ہو۔ اب اگر ایک شخص نے آ کر صاف فلٹر پانی کا انتظام کر دیا تو اب کیا ہوا کہ بٹوارا ہو گیا۔ کچھ لوگ اڑ گئے کہ ہم تو ہمیشہ سے یہی پانی پیتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی پانی استعمال کرتے آئے ہیں، ہم انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر صاف پانی کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ تم بھی قبول کر لو یہ صاف پانی، کیونکہ یہی اصل میں صحیح حقیقی فائدہ اسی میں ہے۔ اب اختلاف شروع ہو گیا، مگر یہ اختلاف اس امن سے بہتر ہے جس میں سب گندے پانی کے جوہر سے پانی پی کر جی رہے تھے۔ اب جو صاف پانی استعمال کرنے پر مائل ہو گئے تو کم از کم بیمار نہ ہوں گے، کچھ تو بچ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ ماننے والے بھی آہستہ آہستہ ماننے کی طرف مائل ہو جائیں۔
یہ دو گروہ بن گئے۔ اب تیسری قسم کے لوگ فرض کیا کہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑا چھوڑو اور دیکھو یہ جھگڑا اس لیے ہے کہ گندا پانی الگ ہے، صاف پانی الگ ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ یہ گندے جوہر والا پانی اور یہ صاف فلٹر کا پانی ملا دیتے ہیں، آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور صلح رہے گی۔ اس کمپرومائز پر کوئی صاحب عقل جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا۔ اس کمپرومائز کے نتیجے میں صلح کو کوئی صاحب عقل صلح نہیں کہے گا۔ یہ تو حقیقی فساد ہے، کیونکہ صاف اور پاک پانی گندے پانی کی ایک بوند بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک وہ خالص ہے تو اسی لیے تو جب تک اس میں خالصیت قائم ہے تبھی تک تو وہ خالص ہے، جبکہ گندا پانی اپنے اندر منو ٹنو خالص پانی لے لے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ باطل کو، کفر کو اسلام کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے نو پرابلم۔ مگر اسلام اپنے اندر کفر کو، اس کی رتی بھر ملاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حق تو حق ہے ہی اس لیے کہ اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو اسلام کے آنے سے اسی طرح کا اختلاف شروع ہوا۔ جو اسلام اور کفر کو ملا جلا کر کوئی اور نظام بنائے گا وہی فساد ہے۔ منافقین اصل میں فساد پیدا کر رہے تھے، مگر کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ جس طرح ملاوٹ والی غذا یا ملاوٹ والا پانی انسان کو جسمانی طور پر بیمار کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح ملاوٹ والا دین انسان کو روحانی طور پر بیمار کر دیتا ہے۔ یہ اصلاح نہیں، یہ فساد ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے یہ منافقین کی باتوں میں مت آؤ، حق حق ہے، حق پر چلنے والے حق کے سیدھے راستے پر ہی چل کر حقیقی فلاح اور کامیابی پا سکتے ہیں۔ اور یہ دین میں ملاوٹ اور ان دونوں کے ساتھ یعنی کفار اور مشرکین سے بھی دوستی رکھنا اور انہیں بھی اپنی وفاؤں کا یقین دلانا اور مسلمانوں کا بھی ہمدرد بننا، یہ منافقت ہے اور یہ حقیقی فساد ہے۔ نمبر 13 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے یہ لوگ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ خبردار، بے شک وہ وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو جب کفار و مشرکین کو دعوت حق دی جاتی اور حق قبول کرنے کی طرف مائل کیا جاتا تو وہ کہتے کیا ہم اپنے آباء و اجداد کا دین ان بے وقوفوں کی طرح چھوڑ دیں جنہوں نے حق کی آواز پر لبیک کہا اور اپنے برسوں سے چلتے ہوئے دین کو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تو یہاں کما آمن الناس سے مراد وہ سچے مومن ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سے تھے، جنہوں نے حق کو قبول کرتے ہوئے حق کی آواز پر لبیک کہہ کر حق کو اپنی زندگی میں داخل کیا۔ تو جنہوں نے کفار اور مشرکین جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منافقین بھی جنہوں نے حق کو سچے دل سے قبول نہ کیا، وہ ان ایمان قبول کرنے والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منافقوں کی طرح مفاد پرست نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ منافقین اور کفار و مشرکین کی طرح ابن الوقت نہیں ہیں۔ دنیا پرستی ان کی ترجیح اول نہیں ہے۔ حق کو قبول کرنے والے یہ مخلص سچے اللہ کے پیارے لوگ جو ہیں، ان کا راستہ جو ہے، ان میں دنیا پرستی ان کی ترجیح اول نہیں تھی، بلکہ دین کی خاطر کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ جان تک دینے کو تیار ہو جاتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تو کوڑے کھائے، تپتی ریت پر گھسیٹے گئے،
अंगारों पर चलाए गए, मगर हर सांस के साथ अहद निकलता और मुशरकीन मक्का के पत्थर के बुतों को खुदा कहने पर राजी ना होते। तो कुफार और मुशरकीन और मुनाफिकीन समझते थे कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। वो मुखलिस और सच्चे लोग जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपनी दौलत, अपना आराम, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुफार और मुशरकीन के नज़दीक वो शायद वो बेवकूफ़ लोग थे। तो यहाँ रब्बे करीम फरमा रहा है बेवकूफ़ वो लोग नहीं हैं जिन्होंने हक़ कबूल किया है, बल्कि बेवकूफ़ तो ये लोग हैं जिन्होंने दुनिया के थोड़े से ज़ाहिरी फ़ायदे के पीछे आखरत को बेच दिया है, जिन्होंने आखरत में जहन्नुम का निवाला बनने पर राज़ी हो गए हैं। तो बेवकूफ़ ये लोग हैं। बेवकूफ़ वो नहीं हैं जिन्होंने अपना माल, अपना दौलत, अपना सब कुछ इस्लाम के लिए पेश कर दिया। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उन्होंने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़रीदा, तो उस बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम तो बहुत अक्लमंद ताजिर थे, तुमने बिलाल जैसे ग़ुलाम पर इतने दिरहम खर्च कर दिए, ये तो बहुत बेवकूफ़ी है। हज़रत अबू बकर जैसे हक़ शनास लोग जानते थे कि अक्लमंदी क्या है और बेवकूफ़ी क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 40,000 दिरहम दीन की राह पर खर्च किए। हिजरत के वक्त उनके पास सिर्फ 6,000 दिरहम बाकी थे, जो मस्जिद नबवी की ज़मीन की खरीद और तामीर पर लगा दिए गए। एक दिन पुराने कंबल को कांटों से टांग कर कुर्ते की तरह पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। पूछते हैं कि अबू बकर को क्या हुआ, इस लिबास में बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने अपना सब कुछ अल्लाह के दीन की राह में खर्च कर दिया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बे करीम सलाम कह रहा है और रब्बे करीम पूछ रहा है कि क्या अबू बकर इस हाल में मुझसे राज़ी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना कि अल्लाह तबारक व तआला उनका नाम लेकर उनके बारे में ये फरमा रहा है, तो रिक्कत से उनके आंसू थमते नहीं थे। तो रब ने फैसला सुना दिया कि सुनो, यही लोग जिन्हों हक़ को कबूल करने में जो इनकारी रहे, जिन्होंने दुनिया के फ़ायदे को ख़रीदा, यही लोग ख़ुद बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये जानते नहीं हैं कि हकीकी अक्लमंदी क्या है और बेवकूफ़ी क्या है। आयत नंबर 14 और 15। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन। और जब वो मिलते हैं इन लोगों से जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, और जब अकेले होते हैं अपने शैतानों की तरफ, तो वो कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, बेशक हम तो मजाक कर रहे थे उनसे। आयत नंबर 15। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। अल्लाह मजाक उड़ाता है उनका और अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है, उन्हें उनकी सरकशी में वो भटकते फिरते हैं। अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और उन्हें ढील दे रहा है, वो उन्हें उनकी सरकशी में ढील दे रहा है और वो भटकते फिरते हैं। मुनाफिकीन ही का ज़िक्र चल रहा है। आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक सिलसिला कलाम मुनाफिकीन के लिए चल रहा है। तो रब्बे करीम फरमा रहे हैं कि ये बदबातिन मुनाफिक लोग जो हैं, मुसलमानों के पास आकर अपनी ईमान दोस्ती और अपनी खैर ख्वाही ज़ाहिर करके इन्हें धोखे में डालना चाहते हैं, ताकि जानो माल का बचाव भी हो जाए और माल गनीमत के हिस्से में से इन्हें हिस्सा भी हो जाए। और जब ये अपने हम मशरबों में होते हैं तो इन ही के हो जाते हैं। शयातीन से मुराद यहाँ रऊसा और सरदारान कुरैश और मुनाफिकीन हैं। यहाँ शयातीन से मुराद कुफ़ार, मुशरकीन और मुनाफिकीन के बड़े बड़े
رؤوسا اور سردار اس سے مراد ہیں شیاطین سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے ٹھٹھا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ یعنی منافق جو ہیں وہ اپنی منافقانہ پالیسی سے ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے کہ دنیا میں انہیں امن و امان دے دیا، اور یہ کہ وہ مست ہو گئے، انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ عارضی امن ہے، اور وہ قیامت والے دن کے لیے دردناک عذاب کی طرف وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ حدید میں آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت والے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کی تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، ایک طرف تو رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب ہوگا۔ تو منافقین کا یہ انجام ہوگا کہ قیامت میں وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے۔ ہم نے یہ آیات منافقین کے بارے میں پڑھی تو ان آیات سے منافقین کی 3 علامات واضح ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کا دعویٰ تو ایمان لانے کا ہوتا ہے، لیکن دراصل ان میں ایمان نہیں ہوتا۔ نمبر 2 دعویٰ تو وہ خیر اور صلح کروانے کا کرتے ہیں، مگر دراصل وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند کہلوانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت عقل مند، مگر حقیقت میں وہ سب سے زیادہ بے وقوف اور احمق ہوتے ہیں۔ یہاں اس سے پتہ چلا کہ منافقین کے اندر یہ 3 چیزیں۔ آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں، تو نہ فائدہ مند ہوئی ان کے لیے ان کی تجارت، اور نہ ہی وہ بنے ہدایت پانے والے۔ تو ان منافقین میں سے اکثر لوگ کاروباری اور تجارتی لوگ تھے، اس لیے بات کو تجارت کی تمثیل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو تو تجارت کا سلیقہ ہی نہ آیا کہ ہدایت جیسی اچھی چیز چھوڑ کر گمراہی جیسی بری چیز انہوں نے خرید لی ہے۔ دنیا کے چند روزہ عارضی فائدے کو لے کر آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا خسارہ انہوں نے اپنے لیے اکٹھا کر لیا ہے۔ دنیا کے چند روزہ عارضی فائدے کو لے کر آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی کا خسارہ انہوں نے اپنے لیے اکٹھا کر لیا ہے۔ ایمان کے بدلے میں کفر قبول کر لیا ہے، تو انہیں تو ڈھنگ کی تجارت کرنا ہی نہ آئی۔ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 ہے اس کے بعد، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جلائی آگ کسی ایک نے، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ پھر جب اس نے روشن کر دیا ماحول کو تو اللہ نے لے لیا ان سے ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں ان کے اندھیروں میں، اور وہ نہیں دیکھ رہے۔ آیت نمبر 18 صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ یہاں منافقین کی صورتحال یا ان کی حالت زار یا ان کی کیفیت جو ہے اسے تمثیل کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، مثالیں بیان کی گئی ہیں یہاں۔ تو پہلی مثال جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ کٹر قسم کے منافقین کی ہے، جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے، جن کے دل میں کفر کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ صرف ظاہری طور پر یہ اسلام لے آئے تھے۔ اس مثال میں آگ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، آگ ہی روشنی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔
بھولے بھٹکے مسافر اور قافلے آگ کو دیکھ کر آبادی کی سمت کا اندازہ لگاتے، اور بعض جگہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے مستقل آگ جلتی رہتی تھی۔ یعنی یہاں تمثیل کے ذریعے رب کریم یہ سمجھا رہا ہے بالکل ایسے ہی ہوا ہے ان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہدایت کی روشنی پہنچائی۔ کمثل الذی استوقد نارا، مثال ہے ایسے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہدایت کی روشنی پہنچائی مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا، تاکہ مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا راستہ صحیح طور پر معلوم ہو جائے، یعنی مخلوق پر حق واضح ہو جائے۔ پورا ماحول جگمگا اٹھا، کس چیز سے؟ حق کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ لیکن راہ چلنے کے لیے دو روشنیاں چاہیے، ایک باہر کی روشنی اور دوسرا انسان کے اپنے آنکھوں کی بصارت۔ اب اگر سورج چمک رہا ہو تو اندھے کو تو کچھ نہیں نظر آئے گا، صرف سورج کی روشنی کافی نہیں ہوتی، بلکہ دیکھنے والے کی نگاہوں میں نظر کا ہونا اور بصارت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے چمکتا ہوا سورج اندھے کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ منافقین اندر سے بے ایمان اور لذت پرست تھے، انہوں نے اس روشنی کی قدر نہ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول لے کر آیا۔ انہوں نے ہدایت کے چراغ سے آنکھیں موند لیں، ہدایت کی آواز پر کان بند کر لیے، ہدایت کی آواز کو سمجھنا ہی نہ چاہا، تو ان کی بصارت اللہ تعالیٰ نے چھین لی کہ اب یہیں بیٹھے رہو، اندھیرے میں بھٹکتے رہو، تمہیں روشنی نظر نہیں آئے گی۔ ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کا نور۔ جب انہوں نے نور، روشنی اور حق کو پسند نہ کیا تو ذہب اللہ بنورہم، کہ اب عبرت کی آواز نہ تمہارے کان سن سکیں گے، اور نہ اب عبرت کی آواز تمہارے کان سن نہیں سکیں گے، اور نہ اس پر تم لبیک کہہ سکو گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سمن بکمن عمیٌ، بہرے، گونگے اور اندھے کر دیا، فہم لا یرجعون، اور وہ نہیں لوٹتے، یعنی وہ کفر، شرک اور باطل سے حق کی طرف وہ نہیں لوٹتے۔ اندھے، گونگے، بہرے ہیں، یہ کبھی لوٹ کر نہ آ سکیں گے۔ ان کی منافقت اور کفر کی وجہ سے ہدایت کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، او کصیبم، یا جیسے زوردار کی بارش ہو، من السماء، آسمان سے، جیسے زوردار بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اور اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں بجلی کے کڑاکوں کے ڈر سے بچنے کے لیے، بجلی کے کڑاکوں سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ آیت نمبر 20 کو ہم ساتھ لیں گے، یکاد البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے ان کی ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو البتہ وہ لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو منافقین کی مثال یہاں ایک دوسری مثال کے ذریعے منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس دوسری مثال میں ان منافقین کا ذکر ہے جو ایمان تو لائے مگر کمزور ایمان اور کمزور دل والے یہ منافقین ہیں۔ ایمان یقین کامل کی صورت میں ان کے دل میں پختہ نہیں ہوا۔ یہاں استعاروں کی صورت میں بات کی گئی ہے۔ بارش استعارہ ہے وحی اسلام کا، وحی آسمان سے آتی ہے اور بارش بھی آسمان سے آتی ہے۔
قرآن پاک میں ایک جگہ بارش کو ماء مبارکہ بھی کہا گیا ہے، تو یہاں بارش استعارہ ہے وحی الہی کا، اندھیرے کڑک استعارہ ہے اسلام کی آزمائشوں میں کا، اندھیرے اور کڑک استعارہ ہے اسلام کی راہ میں آنے والی آزمائشوں اور مصائب کا اور کفار کے ڈراموں کا، بجلی کی چمک اور روشنی استعارہ ہے اسلامی فتوحات کے لیے، یعنی اسلام کی زندگی بخش بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے برسائی، جو نوع انسانی کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اسلام کی خوبی دیکھ کر ادھر میلان ہوا لوگوں کا، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، مگر اسلام انہوں نے قبول کیا، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، وہ منافقین جن کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا، کمزور ایمان والے یہ لوگ تھے، تو اسلام قبول تو کر لیا، مگر جب کوئی کڑک کی آواز یعنی آزمائش اور مصائب آتے دیکھتے ہیں تو مسلمانوں سے الگ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ مشرکین اور کفار میں جا ملتے ہیں، اپنے لیے حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی انہیں ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر جب معاملہ ذرا سہل ہو جاتا ہے اور مصائب چھٹ جاتے ہیں تو یہ لوگ اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر ان کے ہمدرد اور وفادار اپنے آپ کو ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ پھر جب اسلام میں کوئی سخت احکام آتے ہیں تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انہیں جہاں سہولت ملی، جہاں مال غنیمت ملنے لگا تو اسلام کی طرف چلنے لگے، مگر جب قربانی دینے کا وقت آیا تو رک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تردد اور شک میں پڑے ہوئے ہیں یہ منافقین، کمزور ہے ان کا ایمان کہ آثار غلبہ اسلام کے آثار دیکھ کر ادھر بڑھنے لگتے ہیں اور کبھی خود غرضی کی ظلمت میں پڑھ کر حق سے رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح انہیں بھی سمن بکمن عمیٌ کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بصارت، سماعت اور سمجھ چھین لیتا، مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہے، جتنی طلب اور تڑپ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حد تک انہیں توفیق عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مواقع اور سہولیات دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو منافقین کی یہاں مثال ایک تمثیل کے ذریعے اور استعاروں کی صورت میں واضح کی گئی ہے۔ یہاں آیت نمبر 20 سے منافقین کا ذکر ختم ہوا اور اس کے بعد آیت نمبر 21 سے ایک اور سلسلہ کرام شروع ہے۔